کچھ ایسے واقعات تاریخ کے حوالوں سے جو اندیکھے اور انسنے ہیں آپ کو میرے چینل پر دیکھنے اور سننے کو ملیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے۔ فرعون کس طرح اپنی بیوی حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا پر ظلم کرتا تھا۔ فرعون کی بیوی کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ آج اسی پر اپنی اس ویڈیو میں کچھ روشنی ڈال رہا ہوں۔ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اب میں بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ اللہ رب العزت سورہ التحریم آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی کہاوت بیان فرمائی جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روئے زمین کے تمام تر لوگوں میں سب سے زیادہ سرکش فرعون تھا، اور اس کے کفر نے بھی اس کی بیوی کو کچھ نقصان نہ پہنچایا، اس لیے کہ وہ اپنے زبردست ایمان پر پوری طرح قائم تھیں اور رہیں۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ عادل اور حاکم ہے اور وہ ایک گناہ پر دوسرے کو نہیں پکڑتا۔ حضرت سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرعون اس نیک بخت بیوی کو طرح طرح سے ستاتا اور سخت گرمی میں انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیتا، لیکن پروردگار اپنے فرشتوں کے پروں کا سایہ ان پر کر دیتا اور انہیں گرمی کی تکلیف سے بچا لیتا، بلکہ ان کے جنتی مکان بھی ان کو دکھا دیتا، جس سے ان کی روح کی تازگی اور ایمان کی زیادتی ہو جاتی۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بابت یہ دریافت کرتی رہتی تھیں کہ کون غالب رہا، تو ہر وقت یہی سنتی کہ موسیٰ علیہ السلام غالب رہے۔ بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا اور یہ پکار اٹھی کہ میں موسیٰ اور ہارون علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے رب یعنی اللہ پر ایمان لائی۔ فرعون کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا، جو بڑی سے بڑی پتھر کی چٹان تمہیں ملے اسے اٹھا لاؤ اور اسے چت لٹا دو اور اس سے کہو کہ اپنے عقیدے سے باز آ جائے، تو میری بیوی ہے، عزت و حرمت کے ساتھ واپس لاؤ، اگر نہ مانے تو وہ چٹان اس پر گرا دو اور اس کا کیما کر ڈالو۔ جب یہ لوگ پتھر لائے تو انہیں لے گئے، لٹایا اور پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا تو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور پروردگار نے حجاب اٹھا دیے اور جنت کو، وہاں جو مکان ان کے لیے بنایا گیا تھا، اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اسی میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ چنانچہ جس وقت ان پر پتھر پھینکا گیا اس وقت ان میں روح تھی ہی نہیں۔ اپنی شہادت کے وقت دعا مانگتی ہیں کہ اے اللہ، جنت میں اپنے قریب کی جگہ مجھے عنایت فرما۔ اس دعا کی اس باریکی پر بھی نگاہ ڈالیے کہ پہلے اللہ کا پڑوس مانگا جا رہا ہے، پھر گھر کی درخواست کی جا رہی ہے، پھر دعا کرتی ہیں کہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں، مجھے اس ظالم قوم سے عافیت میں رکھ۔ ان بی بی کا نام حضرت آسیہ بنت مزاحم رحمۃ اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کے ایمان لانے کا واقعے کے بارے میں حضرت ابو علی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ فرعون کے داروغہ کی عورت کا ایمان ان کے ایمان کا باعث بنا۔ وہ ایک روز فرعون کی لڑکی کا سر گوندھ رہی تھیں، اچانک کنگھی ہاتھ سے گر گئی اور ان کے منہ سے نکل گیا کہ کفار برباد ہوں۔ اس پر فرعون کی لڑکی نے پوچھا کہ کیا میرے باپ کے سوا کسی اور کو تو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا تو اور تیرے باپ کا اور ہر چیز کا رب اللہ ہے۔ اس نے غصے میں آ کر انہیں خوب مارا پیٹا اور اپنے باپ کو اس کی خبر دی۔ فرعون نے انہیں بلا کر خود پوچھا، کیا تم میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہو؟ جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا اور ساری مخلوق کا رب اللہ ہے اور میں اسی کی عبادت کرتی ہوں۔ فرعون نے انہیں چت لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گڑوا دیں اور سانپ ان پر چھوڑ دیے جو انہیں کاٹتے رہے۔ پھر ایک دن آیا اور کہا، اب تیرے خیالات درست ہوئے؟ وہاں سے جواب ملا، میرا اور تیرا اور ساری مخلوق کا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون نے کہا، اب تیرے سامنے میں تیرے لڑکے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اب بھی میری بات مان لے اور اس دین پر باز آ جا۔ انہوں نے جواب دیا
کہ جو کچھ تو کر سکتا ہے کر ڈال۔ اس ظالم نے ان کے لڑکے کو منگوایا اور ان کے سامنے سے مار ڈالا، اور جب اس بچے کی روح نکلی تو اس نے کہا اے ماں خوش ہو جا، تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ثواب تیار کر رکھے ہیں اور فلاں فلاں نعمتیں تجھے ملیں گی۔ انہوں نے اس روح فرسا واقعے کو دیکھا اور لیکن صبر کیا اور راضی با رضا ہو کر بیٹھی رہیں۔ فرعون نے انہیں پھر اسی طرح باندھ کر ڈلوایا اور سانپ چھوڑ دیے۔ پھر ایک دن آیا اور اپنی بات دہرائی۔ بیوی صاحبہ نے پھر نہایت صبر اور استقلال سے وہی جواب دیا۔ اس نے پھر وہی دھمکی دی اور ان کے دوسرے بچے کو بھی ان کے سامنے قتل کروا دیا۔ اس کی روح نے بھی اسی طرح اپنی والدہ کو خوشخبری دی اور صبر کی تلقین کی۔ فرعون کی بیوی نے پہلے بچے کی خوشخبری بھی سنی تھی اور اب اس چھوٹے بچے کی بھی خوشخبری سنی اور ایمان لے آئیں۔ ادھر ان بی بی صاحبہ کی روح اللہ نے قبض کر لی اور ان کی منزل و مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تھا وہ حجاب ہٹا کے فرعون کی بیوی کو دکھایا گیا۔ یہ اپنے ایمان اور یقین میں بہت بڑھ گئیں، یہاں تک کہ فرعون کو بھی ان کے ایمان کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا تمہیں کچھ میری بیوی کی خبر ہے؟ تم اسے کیا جانتے ہو؟ سب نے بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا تمہیں نہیں معلوم وہ بھی میرے سوا دوسرے کو رب مانتی ہے۔ پھر مشورہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، چنانچہ میخیں گاڑی گئیں اور ان کے ہاتھوں پاؤں باندھ کر ڈال دیا گیا۔ اس وقت حضرت آسیہ نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حجاب ہٹا کر انہیں ان کا جنتی درجہ دکھایا، جس پر یہ ہنسنے لگیں۔ ٹھیک اسی وقت فرعون آ گیا اور انہیں ہنستا ہوا دیکھ کر کہنے لگا لوگو تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اتنی سخت سزا میں یہ مبتلا ہے اور پھر ہنس رہی ہے؟ یقیناً اس کا دماغ ٹھکانے نہیں، الغرض انہیں عذابوں میں یہ شہید ہوئیں۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 اور تفسیر سورہ التحریم صفحہ نمبر 391 تا 392۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ حضرات کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔